ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالیں، فرق کریں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وہ جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانیں گے لیکن فلاں فلاں رسول کو نہیں مانیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو رسول کو نہیں مانے گا گویا کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو محبت الہی کا دعویٰ کرے اور جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن انبیاء علیہ السلام خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رکھے، ان کی تعظیم و توقیر نہ کرے، ان کے مقام و مرتبے اور ان کی قدرت و طاقت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی اسے تسلیم نہ کرے، تو وہ محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے محبوب سے بھی محبت ضرور ہوگی، کیونکہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے جس سے محبت ہو اسے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول سے محبت ہونا لازمی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لائیں گے بعض نبیوں پر بعض رسولوں پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض رسولوں کا ہم انکار کریں گے۔ جیسے یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کو نہیں مانتے، اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یہودی اور عیسائی دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہیں جادوگر کہتے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بعض نبیوں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں۔ تو اسلام اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نہیں، کوئی مسلمان ہوگا اور جو مسلمان نہیں تو وہ کافر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان، بیچ کا کوئی راستہ ہو۔ تو ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے، ایک نبی کی بھی ادنا سی توہین کفر ہے۔ تو اسلام اور کفر کے درمیان ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان تہجد بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، اشراق چاش بھی پڑھے اور قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑا لے، کسی فرشتے کا مذاق اڑا لے، یا نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و بےادبی کرے، کہے یہ تو ہمارے جیسے بشر تھے، انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، ان کے علم پر اعتراض کرے، ان کے مقام و مرتبے پر اعتراض کرے، توہین کر دے اور پھر سمجھے کہ میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی۔ نماز اس وقت مقبول ہوگی جب ایمان اور عقیدہ درست ہوگا۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو نمازیں کام آئیں گی، نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ حج کام آئے گا، کیونکہ یہ اعمال ہیں۔ اعمال سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں ایمان ہوگا تو پھر نمازیں بھی برکتیں دیں گی اور حج بھی برکتیں دے گا، بلکہ ایمان کے سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اور نمازوں میں یا دیگر اعمال میں کوتاہی ہوئی، پھر بھی وہ سزا پا کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اور ایسے بھی لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہگار ہوں گے لیکن ایمان کی سلامتی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور انہیں جنتی بنا دے گا، وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اصل بنیادی چیز ہے عقیدے کی درستی، صالحین کے عقائد و نظریات کو اختیار کیا جائے، تو عقیدہ درست ہوگا تو پھر اعمال فائدہ دیں گے۔